میڈم ارم سلطانہ صاحبہ کو ماس کمیونیکیشن کی یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے، جو کہ نہ صرف بات کرنے کا ہنر رکھتی ہیں بلکہ بات کو گول کے پلانے والا ہنر جو ہے وہ رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ نہ صرف اکیڈیمیا میں بلکہ کمیونٹی سروسز میں بھی اچھی خاصی ان کی گرپ ہے۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دیتی ہوں۔ پہلے تو میں وہ تمام لوگ جو اس وقت اس ہال میں موجود ہیں ان سے ایک بات کا اظہار افسوس کروں گی کہ آپ کے اوپر ایک برا وقت گزرا، اور اس برے وقت میں آپ نے بڑی صبر، حوصلے اور ہمت کا ثبوت دیا، اور پھر میں آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آپ اس کرائسس سے بڑی خوبصورتی سے نکل آئے۔ جو اینڈ پروڈکٹ کسی نے چاہا تھا وہ آپ نے دیا نہیں، یہی آپ کی کامیابی ہے اور یہی آپ کی طاقت ہے۔ اپنی اس طاقت کو محسوس کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کتنے بڑے لوگ ہیں، آپ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ آپ اس کی میں آج یہاں ہوں، اس جگہ پہ ہوں، کس وجہ سے ہوں؟ آپ کی وجہ سے ہوں۔ آپ یہاں سننے کے لیے موجود ہیں تو میں بول رہی ہوں۔ آپ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اپنے دکھ اپنے اندر چھپا کے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ میرا دل مجھ سے نہیں بولا جائے گا۔ ایک منٹ دیجیے، چند باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گی، بولا جائے یا نہ بولا جائے۔ میری وہ جس بات کی تعریف ابھی سونیا نے کی کہ میں بات کر لیتی ہوں، بات سمجھا دیتی ہوں، تو وہ بات اپنی جگہ صحیح، لیکن دکھ کے لمحوں میں بات کرنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے، میرے لیے سمجھانا مشکل ہے۔ یہ صدیوں کے آنسو ہیں جو اس زمین میں گرنے والے ہر خون کی قیمت ہے، جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اور مجھے قطعاً شرمندگی نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رو رہی ہوں، کیونکہ یہ وہ آنسو ہیں جنہوں نے صدیوں تک میرا سینہ گھونٹ کے رکھا ہے، مجھے تکلیف میں رکھا ہے۔ میں ان آنسوؤں سے نجات چاہتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور مجھے موقع ملا کہ میں رو لوں آپ کے سامنے، میں اپنا دکھ کا اظہار کر لوں آپ کے سامنے۔ اس سارے دکھ کے باوجود میں دو تین باتیں آپ سے ضرور کروں گی کہ خود کو سمجھ لیں، اپنی طاقت کو سمجھ لیں، اپنے آپ کو جان لیں۔ جاننے کے دو تین چھوٹے چھوٹے سے سائنٹیفک طریقے ہیں اپنے آپ کو جاننے کے، کہ اگر آپ کو راہ چلتے خواہ غصہ آتا ہے، اگر آپ کو خواہ دل چاہتا ہے کہ آپ کسی کو گالی دے دیں، اگر خواہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی کا نقصان کر دیں، کسی کے سے نفرت کریں، اگر امنڈ کے نفرت آپ کے اندر ابلتی رہتی ہے تو پلیز اپنے آپ کا خیال کیجئے، آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر آپ کو دوسروں کو دیکھ کے پیار آتا ہے، دوسروں کو دیکھ کے محبت فیل کرتے ہیں، دوسروں کی تکلیف پہ آپ رو پڑتے ہیں، آپ دوسروں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کو اپنے اس بڑے پن کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو مدد چاہیے، میں بغیر کسی مذہبی یا صنفی تعصب کے یہ بات کہہ رہی ہوں، ہم بطور مرد بھی مدد مانگ سکتے ہیں، بطور عورت بھی مدد مانگ سکتے ہیں، بطور تھرڈ جینڈر بھی مدد مانگ سکتے ہیں، ہم بطور مسلمان بھی مدد مانگ سکتے ہیں، ہم بطور کسی اور مذہب کے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہمیں مدد جب چاہیے تو مانگیے مدد،
چاہے وہ دماغی صحت کے لیے ہمیں مدد چاہیے. ہمیں غصہ آتا ہے, ہم کسی کو سلیب پہنے دیکھتے ہیں, اگر ہمارا خون ابل پڑتا ہے تو ہمیں مدد چاہیے. اگر ہم کسی کو قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں, مسجد کی طرف جاتے دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہم نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں, تو ہمیں مدد چاہیے. ہمیں فوری طور پہ کسی ایسے شخص کی جو سائیکائٹسٹ ہو سکتا ہے, سائیکالوجسٹ ہو سکتا ہے, جس کو آپ کی بات سننے کا حوصلہ ہو, وہ کوئی آپ کا ہمسایہ ہو سکتا ہے, رشتہ دار ہو سکتا ہے, کوئی استاد ہو سکتا ہے, آپ کی کمیونٹی کا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, اس سے مدد حاصل کیجئے. سب سے پہلے اپنے علاج کیجئے, کیونکہ جب ہم خود کو ٹھیک کر لیں گے تبھی ہم دوسری بات کی طرف جا پائیں گے. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جس کو ہمیں اس فورم پہ ضرور کرنا چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے ہمارے لیے کچھ فرائض ہیں. ہم شہری ہیں, ہمارا کچھ بھی مذہب ہو, ہمارا کوئی بھی جینڈر ہو, ہمارا کوئی بھی رنگ ہو, ہم فزیکلی فٹ ہوں یا انفٹ ہوں, ہماری اسٹیٹ کو ہمارے لیے کچھ چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں. ہمیں لڑوا کے, ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان کر کے کچھ لوگ اس کا بینیفٹ لیتے ہیں, ہمیں ان کا راستہ روکنا ہے اور یکجٹ ہونا ہے. ہمیں بالکل کسی ایسے شخص کو اسپیس نہیں دینی جو اس ملک میں بدامنی چاہتا ہے, جو اس ملک کے لوگوں کا استحصال چاہتا ہے. اس ملک میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جو ظالم ہے اور ایک وہ جو مظلوم ہے. تو ہمیں ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں کسی ظالم کا ہاتھ نہیں بننا, کسی ظالم کی زبان نہیں بننا. ہمارے تمام تر سسٹم جو ہیں وہ ہمارے ہیں. ہمیں ہمارے تمام سسٹمز پر فخر بھی کرنا ہے اور ان پہ نظر بھی رکھنی ہے. ہمارا کون سا سسٹم ہمارے ہی خلاف چل پڑا ہے, ہمارا جسم ہے, ہمارے گردے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے ہی جسم کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں, تو ہم اس کا علاج کراتے ہیں جا کے. ہمارا دل ہماری دھڑکنوں کو سپورٹ نہیں کرتا تو ہم اس کا علاج کراتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو ملک کے سسٹم ہیں اس میں بھی کہیں کہیں خرابیاں ہیں, ہمیں اس کا علاج کرنا ہے. پہلی بات خود کرنا سیکھنا ہے, نہیں آتا تو جنہوں نے علاج کیا ہے ان سے طریقہ سیکھ لینا ہے. ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ علم حاصل کریں, پڑھیں لکھیں, اور پڑھنے لکھنے کے لیے کتابیں ایک طریقہ ہے, اسکول کالج دوسرا طریقہ ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی محفل تیسرا طریقہ ہے. آج آپ اس طریقے کے ذریعے سیکھ رہے ہیں, جان رہے ہیں. بہت سی چیزیں میرے لیے بھی نہیں تھیں, آج بہت سارے باتیں میرے لیے بھی نہیں تھیں, آپ کے لیے بھی یقیناً نہیں ہوں گی اگر ہم غور کریں. ورنہ بات تو سب محبت کی کر رہے ہیں, امن کی کر رہے ہیں, سینکڑوں بار ہم نے سنی ہوئی ہے, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے میں سڑک پہ نکلتی ہوں, مجھے مار دیا جاتا ہے. یہ کون سا امن ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ میں جب ڈرائیو کرتی ہوں تو مجھے بلی کیا جاتا ہے. اس امن کی میں پرستار نہیں ہوں. مجھے یہ امن اگر مذہب کے ذریعے مل رہا ہے تو میں اس مذہب سے انکار کر دوں گی. مجھے یہ امن جس سسٹم کے ذریعے مل رہا ہے, مجھے ہر سسٹم سے انکار ہے. مجھے میرا جینے کا مکمل حق چاہیے, اور اس حق کے لیے میں اگر کمزور ہوں تو میں آپ سے مدد مانگوں گی. میں اگر بے بس ہوں تو میں آپ سے مدد مانگوں گی. آپ سب کا فرض ہے کہ اس لمحے میں جب آپ سے آپ کا کوئی بہن بھائی مدد مانگ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ ظلم کا ہاتھ نہ بنیں, آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کا ساتھ دیں. تو جس یونیورسٹی آپ کی یونیورسٹی ہے, اس یونیورسٹی میں جب بھی آپ کا کوئی بچہ آئے اور اسے تعلیم کے میدان میں داخلے سے لے کے ڈگری لینے تک کوئی مسئلہ آئے تو میں ہر وقت آپ سب کے لیے اویلیبل ہوں. جو میرا کام ہے, جس جگہ میں ہوں وہاں میں آپ کی سہولت کا ذریعہ ہوں. آپ سب نسیم سے کبھی بھی میرا نمبر لے سکتے ہیں. یہاں میرے اور اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.
آپ کے تمام تعلیم سے ریلیٹڈ کام یا مشورے آسانی سے ہو جائیں گے۔ جس یونیورسٹی کے اندر سائیکولوجیکل ہیلپ کا ایک سینٹر موجود ہے، اگر آپ کو اپنی دماغی صحت پر ذرا سا بھی شبہ ہے، جو میں نے آپ کو انڈیکیٹر بتایا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کا لڑنے کو دل کرتا ہے، ان انڈیکیٹرز کو اپنے اوپر لگائیے، اور پھر اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو مدد چاہیے تو جی سی یونیورسٹی کا سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہ آپ کو مدد فراہم کرے گا بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی خرچے کے، تو آپ وہاں آ سکتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات جو میں کہنا چاہوں گی آپ سب سے، اور خصوصاً اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں سے، کہ ایک دفعہ یہاں آ کے بات کر کے اپنا فرض پورا ہوا نہ سمجھیے، آپ کو بار بار آنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن سسٹینیبل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ زندگی یوں ہی چلتی رہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں، تو ہمیں بار بار اکٹھے ہو کے بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، مسئلوں کے حل ڈھونڈنے ہیں۔ تو ہمیشہ موجود رہیے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔